محترم ناظرین کرام، آج کی اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک خط چلایا جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے نام ایک خط لکھا تھا، اور وہ خط آج بھی ایک امیج کی شکل میں PDF وغیرہ کی شکل میں سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خط جس بندے کے پاس ہوگا یا جس کے گھر میں ہوگا تو جن اسے پریشان نہیں کر پائیں گے، اس کو کوئی آثر، کوئی اثرات، جن وغیرہ اس کو کوئی پریشان نہیں کر پائیں گے، تکلیف و ایذا نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ یہ خط اپنے پاس رکھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے نام خط لکھا تھا۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض جن مجھے پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ پورا واقعہ اس طرح ہے، میں انشاءاللہ پھر آخر میں اس کا حکم بیان کروں گا کہ آیا اس خط کی حقیقت صحیح ہے یا نہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے بھی کہ نہیں، اور اس کو پاس رکھنا صحیح ہے کہ نہیں، یہ انشاءاللہ پوری تفصیل اس کے بتاؤں گا۔ پہلے سن لیجئے کہ وہ خط ہے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ نقل یوں کیا جاتا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں رات میں سویا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں ایک سایہ ہے، ایک پرچھائی، اور وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پرچھائی، وہ سایہ جو میرے گھر میں ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں سے بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر کے اس کے قریب گیا تو اس میں سے ایک شعلہ نکلا جو مجھے یہاں لگا، اور جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو وہ عجیب طرح کا سایہ تھا، اور اس میں سے عجیب طرح کی آوازیں آ رہی تھی جس سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ لہٰذا یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، آپ اس کا کوئی علاج بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے اندر بہت طاقتور جن ہے، جنوں کا سایہ ہے، آثر اثرات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے خط لکھوایا۔ حضرت علی سے کہا لکھو، انہوں نے کہا کیا لکھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھوایا، ھذا من محمد رسول اللہ رب العالمین، کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو یہ ایک لمبا خط ہے، اس میں الگ طرح کے مضامین ہیں، جنوں کو بھگانے والی یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو بھی اس گھر میں ہے وہ یہاں سے چلا جائے، بھاگ جائے، اس طرح کے الفاظ اس کے اندر نقل کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ خط تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، اور پھر حضرت ابو دجانہ کے حوالے کر دیا کہ لو اس کو لے کر کے رات میں اپنے پاس سو جانا۔ کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام سماک بن خرشہ نقل کیا جاتا ہے، سماک بن خرشہ ان کا نام ہے، تو وہ اس خط کو لے کر کے رات میں اپنے پاس سو گئے۔ جیسے ہی وہ سوئے تو رات میں چیخنے چلانے کی آواز آئی، وہ اٹھے، بیدار ہوئے، تو ایک آواز آئی اور یہ کہا کہ اے ابو دجانہ، تمہارے اس خط نے ہم کو جلا دیا، تمہیں تمہارے نبی کی قسم اس کو یہاں سے اٹھا لو ورنہ ہم جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے نبی کی قسم، میں جب تک اس خط کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا، نہیں ہٹاؤں گا، جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ چنانچہ اب صبح میں وہ کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ کہ رات بھر ان کے رونے، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی، اور وہ رات میرے لیے بڑی لمبی ہو گئی، بڑی تکلیف دہ ہو گئی۔ تو میں صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پورا واقعہ ذکر کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، انشاءاللہ آج کے بعد وہ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، اور مزید یہ فرمایا کہ جس گھر میں جس بندے کے پاس یہ خط ہوگا تو اس کو جنات و شیاطین تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے اور یہ پورا پس منظر ہے، اس کو حرز ابی دجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جنوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی کہا جاتا ہے، اور جنوں سے، آصر سے، تکلیف سے بچانے والا خط بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس خط کے کئی سارے نام دیے گئے ہیں، تحدیدی عہد نامہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، عہد نامہ مبارک، تحدیدی عہد نامہ وغیرہ، تو اس طرح کے بہت سارے نام اس خط کے رکھے گئے ہیں، اور یہ ایسا روایت کیا جا رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط ہے جو حضور نے جنوں کے نام لکھا تھا، لہٰذا جس بندے کے پاس بھی یہ خط ہوگا تو اسے جنات و شیاطین کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ یہ خط اپنے پاس رکھیں۔ تو یہ پورا میسیج اور یہ خط، اس کے اندر جو مضامین ہیں امیج وغیرہ کی شکل میں، یہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں بعض لوگوں کی طرف سے سوال ہے کہ آیا اس خط کی حقیقت ہے بھی کہ نہیں، کیا واقعی اس کے وہی فوائد ہیں جو ذکر کیے جاتے ہیں کہ جنوں سے، شیاطین سے، اثرات وغیرہ سے، آصف سے ہماری حفاظت ہو جائے گی؟ تو اس کی صحیح حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام اٹکل پچو پہ چلنے والے دین کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو منقولی دین ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا، صحابہ نے نقل کیا گیا، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، تو یہ تو نقل در نقل چلا رہا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ منقولی ہے، جیسا نقل کیا گیا اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا ہے، اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نہیں۔ تو شریعت عقل پر نہیں چلتی ہے، شریعت نقل پر چلتی ہے۔
تو اگر اس سلسلے میں منقولی بات صحیح ہے، اس سلسلے میں احادیث اور آثار اگر واقعتاً صحیح ہیں تب تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر یہ صحیح نہیں ہے، کسی کا من گھڑت ہے، کسی نے اپنی طرف سے یہ کہانی بنائی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر عمل کرنا اپنے آپ کو ضلالت و گمراہی میں دھکیلنے جیسا ہے۔ تو بعض لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آیا حقیقت میں یہ ہے بھی یا نہیں، تو اسی کا جواب دینا اس کے اندر مقصود ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، محدثین کرام نے اس سلسلے کے اندر جو روایتوں کی تلاش کی تو اس سلسلے کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کو اللآلی المصنوعہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللآلی المصنوعہ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس روایت کو موسیٰ نامی راوی کے ذریعے سے ذکر کیا ہے۔ اس روایت کو موسیٰ نام کے راوی سے ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد خود علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ من گھڑت ہے، لا اعتبار، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ موسیٰ نام کا کوئی صحابی، کوئی راوی ہم کو نہیں مل سکا ہے۔ تو جس موسیٰ نام کے راوی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے اللآلی المصنوعہ کے اندر، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ دوسری روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، موضوع تو نہیں ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر علماء نے تحقیقات اپنی پیش کی ہیں اور پورا اس کا پوسٹ ماسٹم کیا ہے، پوری تحقیق اس سلسلے میں پیش کی ہے۔ سب سے بہترین جو تحقیق مجھے لگی ہے، جو میں نے پڑھی ہے، وہ جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیل اس کے سلسلے میں ذکر کی ہے۔ انشاءاللہ مختصر وہ تفصیل ہم جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دیں گے، جس کو مزید تفصیل جاننی ہو تو وہاں جان لیں۔ میں خلاصہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ دو طرح کی روایتیں سلسلے کے اندر ملتی ہیں۔ ایک تو اللآلی المصنوعہ میں ہے، تو اس کے بارے میں تمام ائمہ اور محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جس راوی موسیٰ نام کے راوی سے وہ ذکر کی جاتی ہے تو اس نام کا کوئی راوی ہے ہی نہیں، کوئی صحابی اس نام کا ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری روایت وہ ہے کہ جو امام بیہقی دلائل النبوہ کے اندر لے کر کے آئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی اگرچہ علماء نے جرح کی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کو موضوع نہیں کہا ہے، کسی نے بھی اس روایت کو من گھڑت نہیں کہا ہے، بلکہ اس کے اندر جو راوی ہیں ان کے اوپر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسرے طرق سے جو روایت مروی ہے بیہقی والی، تو اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، موضوع نہیں کہا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی ہو گئے اور دوسرے محدثین کرام ہو گئے، تو جنہوں نے بھی اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، سب نے یہی کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، موضوع نہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ لہٰذا دوسری روایت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرز پر یا لاسٹ سٹیج میں آ کر کے اس کے مطابق اگر ہم یوں کہیں کہ کوئی عمل کر لے وے، اگر کوئی عمل کر لے وے تو اس کی گنجائش دی جائے گی، عمل کرنے کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ضعیف حدیث بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے الا یہ کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہو۔ تو دوسری روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، پہلی روایت موضوع من گھڑت ہے اور دوسری جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آدمی حرز ابی دجانہ، یہ جو جنوں کے نام خط ہے یا جو اس طرح کی سلسلے کے اندر تحریرات چلتی ہیں، ان کو پڑھنے یا ان کا تعویذ بنا کر کے اپنے پاس رکھنے کے بجائے اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر جنوں کو بھگانے کے لیے، شیاطین اور آصف سے حفاظت کے لیے جو دوسری دعائیں صحیح احادیث کے اندر منقول ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بالمقابل جیسے دوسری حدیث سورہ بقرہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو جنات و شیاطین وہاں نہیں آتے۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، آخری رکوع ہے، ایسے ہی آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الفاتحہ ہے جس کے بارے میں فرمایا سبع مثانی، ہر دکھ اور تکلیف کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے اندر کام دیتی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ یاسین شریف ہیں۔ تو اس طرح کی جو دوسری صورتیں ہیں جن کے خواص، جن کے فوائد صحیح احادیث میں مذکور ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اگر کسی کو کچھ ہے بھی تو اس طرح کی صحیح احادیث سے مروی صورتوں کا ورد کرنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو یہ خط وغیرہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جو مختلف ہی چلا رہا ہے، جو ہے تو موضوع ہے، من گھڑت ہے یا تو ضعیف ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے آدمی کو احتراز ہی کرنا چاہیے، جو صحیح اذکار منقول ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ چونکہ ضعیف روایت ہے، جو دوسری روایت ہم نے بتایا بیہقی کے حوالے سے ضعیف روایت ہے، تو بعض علماء نے اس کو مجرب بھی بتایا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زیور میں اس کو نقل کیا ہے، ایسے ہی ظفر جلیل کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے،
اور ایسے ہی بعض دوسرے علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، یعنی اگر اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے تو جنات و شیاطین سے اثرات سے حفاظت کے لیے یہ عمل مجرب ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ یہ حضور کی طرف سے ہے، اس کا یقین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جو الفاظ اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں وہ صحیح ہیں، شرعاً ان کے اوپر صحت کا حکم لگائیں گے کہ یہ الفاظ بولنا یا ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگنا صحیح ہے، یہ الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا، جنات و شیاطین کے اثرات سے حفاظت مانگنا ان الفاظ کے ذریعے سے صحیح ہے، تو اس نیت سے اگر پڑھ لیا جائے تو اس کو مطلب تجربہ یہ ہے کہ فائدہ ہوگا۔ تو اگرچہ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل بھی کیا ہے اور اس کو مجرب اور آزمودہ بھی بتایا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ہم یہی عرض کریں گے، بہتر یہی ہے کہ جس کے بارے میں موضوع یا ضعیف کا حکم ہو تو اس سے بچنا بہتر ہے، اور اس کے بجائے سورۃ البقرہ ہے، سورہ یاسین شریف ہے، معوذتین ہے، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی وغیرہ ہے، تو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو بھی بیماریاں ہوں گی، جو بھی اثرات ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ ان کے ذریعے سے، کلام اللہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔ لہٰذا جو یہ تحدیدی نامہ نقل کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے تمام تفصیل ہے جو ہم نے ذکر کر دی۔ آخر میں پھر وہی عرض کریں گے، احتیاط بچنے میں ہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کے علاوہ جو صحیح اوراد منقول ہیں، جو صحیح اذکار منقول ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو کے اندر بس یہی بتانا مقصد تھا، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے اندر، کسی دوسرے عنوان، کسی دوسری ہیڈنگ کے تعلق سے۔ تب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔